وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ. آج تھوڑی سی ہماری طبیعت ناساز ہے اور آپ سے درخواست کریں گے کہ دعا بھی فرمائیے گا اور ہمارا ساتھ بھی کیجیے گا تاکہ مجلس کا سلسلہ بطور حسن پائے تکمیل تک پہنچے. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے اس میں شاید رب العزت ہو رہا ہے کہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے کہ جو ہر ایک کی بات کو غور سے سنتا ہے اور پھر اس بات کو قبول کرتا ہے جو بہترین بات کہنے والا ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو پروردگار شاہ فرماتا ہے کہ اولئک الذین ھداھم اللہ، اسی شخص کی ہم نے ہدایت کر دی. واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی صاحبان عقل و شعور ہیں. دیکھیے گا الحمدللہ ہمارے تو امتیاز ہے کہ ہم باقاعدہ اس آیت پر عمل کرتے ہیں اور عملی تفسیر ہے الحمدللہ شیعان حیدر کرار. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بہت سو کو دیکھا ہوگا جن کی مسجدیں بھی مقید ہوتی ہیں اور جن کی تربیت بھی محدود ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ فلاں مسجد میں نہ جائیے، فلاں مجلس میں نہ جائیے، فلاں بزم میں نہ جائیے، فلاں محفل میں نہ جائیے. لیکن الحمدللہ ہماری تربیت کے در ہے کہ ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی سکھاتے ہیں کہ بیٹا ہر جگہ پر جاؤ لیکن اس چیز کو مانو کہ جو دلیل کے ساتھ ہے، جو بہترین بات کہنے والا ہو اس کی بات مانو. تو ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تقید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ تم فلاں کی مجلس میں جاؤ فلاں کی مجلس میں نہ جاؤ. ہر ایک کی سنو اور جو بہترین بات کہنے والا ہو اس کی پیروی کرو. وہ اور ہوتے ہیں جو کبھی علامہ کی مجلس سے منع کرتے ہیں، کبھی آیت اللہ کی مجلس سے منع کرتے ہیں، کبھی امام کی مجلس سے منع کرتے ہیں اور کبھی نبی خدا کی اولاد کی مجلسوں سے منع کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم کبھی بھی یہ قید نہیں لگاتے، جہاں جانا ہے جاؤ تاکہ تمہارا علمی سفر آگے بڑھے. اور سقراط کا باقاعدہ یہ قول ہے، اس سے کہا کہ when questioning ends slavery begins. جب انسان سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے اس وقت سے غلامی شروع ہو جاتی ہے. جب تک کہ وہ سوال پوچھتا رہتا ہے اس کے ذہن میں سوالات آتے رہتے ہیں، معلومات حاصل کرتا رہتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ہاں، اس کی کیا وجہ ہے. تو اس وقت تک اس کے علمی سفر کو عروج حاصل ہوتا ہے، وہ ترقی کرتا رہتا ہے. اور جہاں وہ سوالات کرنا چھوڑ دے، نہیں جو کہہ دیا ہے وہی ماننا ہے، کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی چوچرا نہیں ہوگی، کچھ نہیں پوچھا جائے گا، بس جو ہم نے کہہ دیا ہے ویسے ہی عمل کرنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں سے آپ کی غلامی اور وہاں سے تنزلی کا سفر شروع ہو گیا. تو الحمدللہ ہمارے یہاں یہ ماحول موجود ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی فطرت کی آواز بھی ہے
کہ جو میں نے سوال کیا ہے اس کا جواب مجھے ملنا چاہیے۔ آج ہم اسی مرحلے سے آپ کی گفتگو کو شروع کریں گے کہ بہت سارے مسالے کا مخاطب کے اندر یہ بات جب آ جاتی ہے کہ نہیں تم سوال نہیں کر سکتے، تم اس کا مطلب شیعہ ہونے والے ہو، تم مجلسوں میں کیوں جاتے ہو، تمہارا لگتا ہے کوئی شیعہ دوست ہے، وہاں سے ان کے ہدایت کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم نے باقاعدہ کتابیں دیکھی، بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی، انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ جب ہم اس راستے کی طرف آنا شروع ہوئے تو 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو ہر ایک کے تجربے کے اندر آئی۔ مثال کے طور پر جیسے جیسے ان کے دلوں کے اندر عشق اہل بیت آگے آیا، جیسے جیسے ان کے دلوں کے اندر محبت اہل بیت اجاگر ہوئی، فوراً سے اطرافیوں نے کہنا شروع کیا لگتا ہے شیعہ ہو گئے ہو، حالانکہ وہ ہوئے نہیں ہے، صرف اہل بیت کی محبت آئی ہے۔ ابھی انہوں نے علی علی کرنا شروع کیا ہے، ابھی انہوں نے حسین حسین کرنا شروع کیا ہے، ابھی شیعہ نہیں ہوئے ہیں، صرف اہل بیت کی محبت آئی، اور اہل بیت کی محبت کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ یہ آیت ہمارے بچے کو یاد ہونی چاہیے کہ کیا قرآن نے نہیں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول ان سے کہیے کہ میں اجر رسالت میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں سوائے یہ کہ قربہ سے مودت اختیار کرو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن ہی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، بہت سارے انبیاء کا ذکر موجود ہے۔ ان ہر نبی نے آ کر یہ کہا ہے کہ ہم اپنی قوم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتے، نہ انہوں نے کہا ہے کہ میری آل سے محبت کرو، نہ میری اولاد سے محبت کرو، کسی نے نہیں کہا۔ اگر کہا تو آخری رسول نے آ کر کہا۔ تو ذہن میں انسان کے سوال پیدا ہوتا ہے، اجرت تو اس کو چاہیے ہوتی ہے کہ جو زیادہ مادی پرست ہوتا ہے، جس کا مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے وہ تو اجرت نہیں مانگتا۔ تو جو چھوٹے چھوٹے نبی آئے، یعنی بڑے نبی کے مقابلے میں جو چھوٹے چھوٹے نبی آئے، انہوں نے تو کہا کہ ہمیں دنیا سے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ جو سب سے بڑا نبی آئے اس نے کہا مجھے اجرت چاہیے۔ تو فوراً سے ذہن میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایسی کیا اجرت ہے کہ جو نبی مانگ رہے ہیں؟ پھر نبی نے آگے جا کر بیان فرمایا کہ جو تم سے اجر رسالت میں مانگا جا رہا ہے فَهُوَ لَكُمْ، وہ اپنے لیے ہم نہیں مانگ رہے، وہ تمہارے لیے مانگ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ٹیلی ویژن پر بلال قطب صاحب نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے محبت رسول کا ذکر آیا، محبت آل رسول کا ذکر آیا، وجہ کیا ہے، کیوں مانگی گئی ہے قربہ کی مودت؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے، انسان حقیقی معنوں میں جس سے محبت کرتا ہے اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کرکٹر سے عشق ہو جائے، کسی فٹ بالر سے عشق ہو جائے، کسی بھی سیلیبریٹی سے انسان کو محبت ہو جائے، اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر عام دنیا کی محبت ہی انسان کے پاس آ جائے تو اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر پاکیزہ محبت محمد و آل محمد کی آ جائے تو انسان ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ تمام کی بھی اللہم صلی علیہ۔ اس لیے بہت سے افراد کا ہم نے جب جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ جیسے جیسے وہ مجلسوں میں آئے عشق اہل بیت پیدا ہوا۔ ابھی صرف اہل بیت سے محبت ہوئی تھی لیکن گھر والوں نے کہنا شروع کر دیا تو شیعہ ہو گیا، دوستوں نے کہنا شروع کر دیا تو شیعہ ہو گیا۔ اب اس کے ذہن میں سوالات بھی پیدا ہونا شروع ہوئے کہ کیوں ہماری محفلوں میں اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا، کیوں قرآن کی اتنی آیتیں بیان ہوتی ہے لیکن کسی بھی تفسیر کے اندر نہیں آتا کہ اس سے مراد حسن و حسین ہے، اس سے مراد علی و زہرا ہے۔ کبھی بھی ہم نے پنجتن پاک کا ذکر نہیں سنا، کبھی بھی اہل بیت کا نام نہیں سنا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سوالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب سوالات پیدا ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے اپنے دوستوں سے ڈسکس کیے جاتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں بھائی اس کو کسی مفتی کے پاس لے جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں پورا آپ کے سامنے وہ سفر بیان کر رہا ہوں جو ہدایت کا سفر بنتا ہے۔ کہتے ہیں کسی مفتی کے سامنے، کسی مولوی کے سامنے اس کو بٹھاؤ اور اس کے جو سوالات ہیں اس کے جوابات نکالو۔ جب جاتے ہیں باقاعدہ مولوی کے سامنے بٹھایا جاتا ہے، کہتے ہیں بھائی کیا ہے آپ کے سوالات؟ کہتے ہیں مجھے اتنا بتا دو کہ یہ سقیفہ کا واقعہ کیا تھا، مجھے اتنا بتا دو کہ یہ فدق کا واقعہ کیا تھا، مجھے اتنا بتا دو کہ یہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے واقعات کیا تھے، مجھے بتا دو کربلا میں کیا ہوا تھا۔ یہ جب سوالات کرنا شروع کرتے ہیں تو
مولوی جواب دینے کے بجائے یہ کہتا ہے خبردار اب شیعوں کی مجلس میں نہ جانا، اور جہاں وہ یہ جواب دیتا ہے وہاں سے وہ پکا اہل بیت والا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے پاس میرے سوالات کے جوابات ہوتے تو یہ جوابات دیتا۔ بھائی واقعہ تو ہوا ہے، بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، تھوڑا تھوڑا ساتھ دیجیے گا، آج ویسے مجھے خستگی بہت محمد وآل محمد صلوات۔ تو اگر اس کے پاس جوابات ہوتے تو وہ جوابات دیتا کہ ہاں سقیفہ میں ایسا ہوا تھا، شورا میں ایسا ہوا تھا، جنگوں میں ایسا ہوا تھا، فتح کا یہ معاملہ تھا، لیکن وہ جوابات کے بجائے اگر یہ راستہ اختیار کرے کہ وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات ان کی حق ہے، تمہارے پاس اس حق پر دلیل نہیں ہے۔ اور دیکھیے گا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب اس سفر میں انسان آگے بڑھتا ہے تو سامنے والوں کے پاس صرف دو ہی جوابات ہوتے ہیں، یا وہ گولی کی زبان استعمال کرتے ہیں یا گالی کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ یہ میں اتنے افراد کے تجربوں کو پڑھنے کے بعد آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں۔ بہت سے افراد ہیں جنہوں نے آ کر یہ بیان کیا کہ مولانا جب ہم اس سفر پر آگے نکلے تو ہمارے ساتھ یہ مشکلات پیش آئی اور بالآخر ہم اس راستے پر آ گئے، اور جو ولایت علی کے راستے پر اس طریقے سے آ جاتے ہیں پھر ان کو اجر و ثواب بھی بہت عظیم ملتا ہے۔ دیکھیں ہم تو وہ ہیں کہ جو پیدائشی شیعہ ہیں، ہمارے پاس تو موجود تھا علی ولی اللہ، ہم نے تو ماں کی گھٹی میں عزاداری سنی ہے، یہ ساری چیزیں تو ہمیں مل چکی ہیں، لیکن جو ایک طولانی سفر طے کر کے، ایک دور کا سفر طے کر کے جب اہل بیت کے دروازے پر پہنچتا ہے تو اہل بیت اسے عطا بھی بہت کرتے ہیں۔ ایک میں روایت آپ کی خدمت بیان کروں، ظاہراً امام جعفر صادق علیہ السلام وہ فرماتے ہیں جب ایک بندہ مومن قیامت کے میدان میں پہنچے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ تو ایسا شخص ہے کہ جس نے ولایت علی پر رہنے کے لیے قربانیاں بہت دی، تو ایسا اجر و ثواب پائے گا جو کسی اور کو نہیں نصیب ہونے والا۔ مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ توجہ ہے میرے ساتھ ساتھ؟ اس ولایت علی پر ڈٹے رہنے والے کا سوال کیا ہوگا؟ وہ کیا مانگے گا؟ کہے گا پروردگار تو مجھے علی کے ایک سانس کا اجر و ثواب دے دے، جو میرے مولا نے ایک سانس دنیا میں لی ہے، صرف تو مجھے اس کا اجر و ثواب دے دے۔ پروردگار اسے اس سانس علی کا ثواب دے گا کہ جو سانس میرے مولا نے بستر رسول پر سوتے ہوئے لی تھی۔ بستر رسول پر جو سوتے ہوئے سانس نہیں، کوئی معمولی سانس نہیں ہے، یہ ایسی سانس اور ایسی یہ نیند ہے کہ پروردگار نے ملائکہ سے مخاطب ہو کر کہا ہے اے جبرائیل اور اے میکائیل میرے بندے علی اور نبی کو دیکھو۔ اے جبرائیل اور میکائیل تم میں سے کون ایسا ہے جو پہلے موت کو لینا پسند کرتا ہے اس خاطر تاکہ اس کا بھائی زندہ رہ جائے؟ اے جبرائیل تم بتاؤ کیا تم اس خاطر اپنی موت قبول کرو گے تاکہ میکائیل زندہ رہے، یا میکائیل تم بتاؤ تمہیں موت آ جائے تاکہ جبرائیل زندہ رہے؟ تو دونوں فرشتوں نے کہا خدا کی قسم ہم موت نہیں لینا چاہتے، ہم زندگی چاہتے ہیں۔ کہ پھر دیکھو میرے اس بندے کو کہ جو اپنی موت قبول کر رہا ہے تاکہ اس کا بھائی نبی زندہ رہے۔ تو شب ہجرت جو ایک سانس مولا متقیان نے لی ہوگی اس کا ثواب جب اس بندے خدا کو دیا جائے گا جو ولایت علی پر ثابت قدم رہے گا تو وہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا مجھے ایسی جنت میں داخل کر دیا گیا ہے جس جنت کا کوئی کنارہ نہیں۔ روایت کہتی ہے پوری جنت میں وہ ٹہلتا رہے گا ٹہلتا رہے گا ٹہلتا رہے گا اور پھر یہ خیال کرے گا کہ مجھے جو جنت ملی ہے وہ سب سے بڑی جنت ملی ہے۔ خدا کی طرف سے آواز آئے گی تجھے سب سے بڑی جنت نہیں ملی، تجھے تو علی کی سانسوں میں سے صرف ایک سانس کی جنت ملی۔ علی کی جنت کیا ہے، اولاد علی کی جنت کیا ہے اور پاک اوصیہ کی جنت کیا ہے اس کا تو کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے، تجھے صرف ایک سانس کی جنت ملی ہے۔ تو اب مجھے وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے جو خندق کے موقع پر نبی نے فرمائی تھی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت بھی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔
تو یہ جو بہت طولانی سفر کے طے کر کے ولایت علی تک پہنچتا ہے، اس کا اجر و ثواب بہت عظیم ہوتا ہے. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس سفر کو طے کرنے کے بعد بڑی مشکلات سے پہنچے ہیں، اور اس میں ایک اہم وجہ جو بنتی ہے، جو ہمارا موضوع ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم آہستہ سے لے کر آئے تشنگان ہدایت کو چراغ اہل بیت کی طرف. اس میں سب سے بنیادی وجہ یہ ہے دوستی رکھیے، محبت دیجیے، پیار دیجیے. یہ دوستی بڑے کمالات کر دیتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی مشکلات کے اندر آئے ہوئے ہیں، اس کے سگے لوگوں نے بھی اپنا ساتھ اس کا ساتھ چھوڑ دیا. اس موقع پر اگر آپ نے ساتھ دیا، بس سمجھ لیجیے آپ نے اسے علی والا بنا دیا. ایسے موقع پر اگر اخلاق کا مظاہرہ کیا تب آدمی منقلب ہوتا ہے، ورنہ آپ ویسے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے رہے، ویسے اس کو سلام کرتے رہے، احوال پرسی کرتے رہے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کیونکہ اخلاق ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن وہ اخلاق جو اہل بیت نے سکھایا ہے وہ سب اہل بیت کے ماننے والوں کے اندر نظر آئے گا. یہی وجہ ہے کہ پانچویں سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ایک مرتبہ مقابلے میں ایک شخص آتا ہے، عیسائی ہے وہ، اور جانتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا امام ہے، لہٰذا اس کی شان میں غصاخی کریں گے تو یقیناً یہ چیخے گا، چلائے گا اور ایسی لغویات زبان سے جاری کرے گا کہ جس کے بعد اسی کی توہین ہو جائے گی. امام باقر کی خدمت میں آ کر کہنے لگا انت بقر، تو باقر نہیں ہے، تو باقر ہے. باقر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر ایک سورہ موجود ہے سورہ بقرہ کے نام سے، اس سے آپ محسوس کیجئے گا کہ باقر کسے کہتے ہیں، ترجمہ کرنا مناسب ہے. کہ انت بقر، جب کہا نا انت بقر، مولا نے بہت اطمینان کے ساتھ جواب دیا لا انا باقر، میں باقر نہیں ہوں، میں باقر ہوں. اور یہ جو اخلاق خود آل رسول کو ملا ہے وہ رسول کے ذریعے ملا ہے. رسول کو بھی کفاران مکہ کہا کرتے تھے انت مذمم، تم مذمم ہے، تیری مذمت کی گئی ہے. میرے رسول فرماتے ہیں لا انا محمد، میں مذمم نہیں ہوں، میں محمد ہوں جس کی بہت تعریف کی گئی ہے. تو کچھ برا نہیں مانتے تھے. جب آ کر کہا کہ بقرون، اچھا یہ ہم عام حالات کے اندر دیکھیں نا تو واقعی برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے جب کسی کا کوئی نام کسی چڑ کے ساتھ لیا جائے، نام کے اندر کوئی حرف تبدیل کر دیا جائے، نام کے جب مذاق اڑائے جاتے ہیں نا برداشت نہیں ہوتا. لیکن امام نے پیار سے جواب دیا لا انا باقر، میں باقر. اب اس نے جب دیکھ لیا کہ امام تھوڑے پیار سے جواب دے رہے ہیں، تیش میں دلانے کے لیے ایک اور سخت جملہ کہا. کہنے لگا انت ابن الطباخہ، تو اس کا بیٹا ہے جو روٹیاں پکایا کرتی تھی. اب جب ماں پر بات آ جائے آدمی کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. مجھ پر بات تھی، ٹھیک تھا، میں جواب دیتا، ماں پر کیسے آ جائے؟ امام نے پھر تحمل کے ساتھ جواب دیا، فرمایا اگر وہ روٹیاں پکایا کرتی تھی تو رزق حلال کماتی تھی اور اس کے حلال کھلاتی تھی، اس میں برائی کیا ہے؟ اب بجائے اس کے کہ امام باقر تیش میں آئے، وہ تیش میں آتا جا رہا ہے، وہ غصے میں آتا جا رہا ہے کہ بھائی اس کو غصہ کیوں نہیں آ رہا. اور ایسا ہوتا ہے آپ کو ہر سبیلوں میں، ہر مجلس میں، ہر جلوس میں ایسے افراد ملیں گے جو ہمیں آپ کو تیش میں لانے کی کوشش کریں گے. وہاں ہمیں کردار اہل بیت کا مظاہرہ کرنا ہے. تو امام باقر کو کوئی تیش نہیں آیا، غصہ نہیں آیا. اس نے آگے بڑھ کر اب جو جملہ کہا نا وہ بڑا سخت تھا، اس کا تو میں ترجمہ بھی پیش نہیں کر سکتا. کہنے لگا ابن انت ابن السوداء الزنجیہ. اس کا جو ترجمہ بنتا ہے اس کا بہت دور کا جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ تو ایک نامعتبر عورت کا بیٹا ہے. یہ امام سے کہا. اور امام ان کی والدہ کون ہے؟ ایسی والدہ ہیں کہ ہمارے معصومین میں ایسی والدہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ امام باقر ایک باپ کی طرف سے حسینی کہلاتے ہیں، ماں کی طرف سے حسنی کہلاتے ہیں. یہ حسن و حسینی تھے امام باقر، اور ایسی پاک ماں کی شان میں غصہ کیا کر رہا ہے تو ایک معتبر نامعتبر عورت کا بیٹا ہے. امام کیسے برداشت کرے؟ امام نے عجیب جواب دیا، اور وہ جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا سوائے امام کی. امام نے فرمایا جیسا تو کہتا ہے اگر ویسی میری ماں تھی تو خدا میری ماں کی مغفرت کرے، اور جیسا تو کہتا ہے ویسی میری ماں نہیں تھی تو خدا تیری مغفرت کرے. وہ حیران ہو کہ یہ کیا انداز ہے، یہ کیسا اخلاق ہے.
میں اس کی شان کو ساکھا کر رہا ہوں، یہ میری معافی اور توبہ کے لیے دعائیں کر رہا ہے، یہ کیسا انسان ہے؟ روایت کا آخری جملہ یہ ہے فَأَسْلَمَ النَّصْرَانِي، نصرانی ملاقات سے پہلے تو نصرانی تھا، امام سے ملاقات کے بعد مسلمان ہو گیا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ مولوی یعنی مولانا روم یہ کہتے ہیں کہ اگر نیک آدمی کی صحبت ہوگی وہ بالآخر تمہیں صالح بنا دے گا، اور اگر برے آدمی کی صحبت ہوگی بالآخر تمہیں وہ برا بنائے گا۔ اس لیے اگر ہم نے اپنی صحبتیں ایسی رکھی ہوئی ہیں جس میں آہستہ آہستہ اس کو لے کر آ سکتے ہیں تو ہم نیک ہیں، اس کو بھی آہستہ سے نیکی کے راستے پر لے کر آئیں۔ یہ دوستیاں بڑی کام آتی ہیں۔ ایک شخص جو سیریا کا رہنے والا ہے، شیخ ہشام آل قطید اس کا نام ہے، ایک عام سا نوجوان تھا، اور نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر سوالات ہوتے ہیں، پڑھا لکھا نوجوان تھا، ذہین نوجوان تھا، اس کا دوست تھا شیعہ۔ ایک دن اسے لا کر ایک کتاب دے دی ان کے ہاتھ میں۔ اچھا، کتابوں کے بڑے اثرات ہیں، ہمارے یہاں کتاب خوانی اور کتاب بینی ذرا کم ہو گئی ہے، لیکن کتاب سے انسان زیادہ تبدیل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں اس کا کوئی اتنا اعتبار نہیں ہوتا کہ جو کہا جا رہا ہے وہ صحیح بھی کہا جا رہا ہے یا صحیح نہیں کہا جا رہا، لیکن جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ ریفرنس کے ساتھ موجود ہے، اس لیے اس کے اوپر اعتبار زیادہ ہوتا ہے۔ جو کتاب دی ہے اس کتاب کا نام ہے المراجعات، اور اس کتاب کا اردو زبان میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے مذہب اہل بیت کے نام سے، انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، اور بہت ساری مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے کتاب۔ بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے یہ، 700 صفحوں کی تقریباً یہ کتاب ہے۔ یہ مناظرہ ہوا تھا ہمارے عالم کے درمیان اور ایک بھائیوں کے عالم کے درمیان، جو ہمارے عالم دین تھے ان کا نام تھا شرف الدین موسوی عاملی، علامہ شرف الدین موسوی۔ بہترین انہوں نے اس کے اندر جوابات دیے اور ریفرنسز پیش کیے ہیں۔ جب وہ کتاب پڑھنے لگا تو دیکھیے کہ جب سفر شروع ہوتا ہے نا، اور پہلے جب یہ باتیں پتہ چلنا شروع ہوتی ہیں کہ سقیفہ بھی پیش آیا تھا، فدق بھی پیش آیا تھا، جنگ صفین تھی، جنگ جمل تھی، یہ شورا کے واقعات تھے، مظالم ڈھائے گئے، تو آدمی برداشت نہیں کر پاتا کہ کیا ایسا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ، یعنی ذہن ہینگ کر جاتا ہے۔ اور یہی ہوا ہے، اہل بیت کے جب مسائل پہنچے ہیں نا شام تک، تو شامی بھی ہینگ کر گئے، تو انہیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا یہی آل رسول ہے جنہیں ہتھکڑیوں میں لایا جا رہا ہے۔ جب اس نے کتاب پڑھنا شروع کی، پہلی رات جب کتاب پڑھی، پڑھتے پڑھتے دلچسپی بہت بڑھنے لگی کہ کیا خوبصورت بات اس کے اندر موجود ہے، پڑھتا جاؤ، لیکن پڑھتے پڑھتے جب کچھ صفحات پڑھ لیے کتاب بند کر کے رکھ دی۔ دوست نے اگلے دن پوچھا کہ آپ نے کتاب پڑھ لی، کیسے لگی کتاب؟ کہا بھائی یہ کتنی بھاری کتاب دے دی تم نے۔ میرا دل تو تھا کہ میں اس کو 700 کے 700 صفحے پڑھ لوں، لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کی اتنی بھاری یہ کتاب تھی، میں نے 100 صفحے پڑھے، کتاب بند کر کے رکھ دی، مزید نہیں پڑھ سکتا۔ اور ہوتا ہے اس سفر میں جو آنا شروع ہوتے ہیں نا آج بھی، بہت پریشر ہوتا ہے، اتنا پریشر ہوتا ہے کہ کبھی کبھار نیندیں حرام ہو جاتی ہے، سو نہیں پاتا، بیمار ہو جاتا ہے انسان، بخار ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم پنجاب میں گئے تھے تو پنجاب میں ایک صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک کرنل صاحب تھے جو ہمارے ساتھ آئے کرتے تھے مجلسوں میں، نشتر باغ کی مجلسوں میں جایا کرتے تھے، طالب علم صاحب پڑھا کرتے تھے، پروردگار ان کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے۔ علامہ صاحب جو پڑھا کرتے تھے وہ ہمارے ساتھ آیا کرتے تھے، پہلی محرم ہمارے ساتھ آئے، دوسری محرم، تیسری محرم، چوتھی محرم، پھر دیکھا کہ چھٹی محرم سے وہ غائب ہو گئے۔ ہم نے کہا شاید پہلے دن ہے کوئی مصروفیت ہوگی، نہیں آئے۔ اگلا دن جب ان کے پاس پہنچے پتہ چلا وہ پھر غائب ہو گئے، پھر نہیں آئے۔ تیسرا دن آئے پھر غائب ہو گئے۔ ہم نے کہا لگتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا، ان کے ساتھ معلوم کیا جائے کہ ہوا کیا ہے۔ جب آخری دنوں میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے کہ بھائی آپ کو تو بڑی پسند آتی تھی علامہ صاحب کی گفتگو، اب کیوں نہیں آ رہے مجلس سے سننے کے لیے؟ کہنے لگے مجھے 5-6 مجلس سے سننے کے بعد ایسا لگا کہ اگر میں مزید آیا تو پھر میں اپنے مکتب پر نہیں رہوں گا، ان کے مکتب پر آیا۔ مل کے ایک سلوات پڑھ دیجیے علامہ کی بلندی درجات کے لیے۔ تو جو اس سفر پر آتا ہے وہ واقعی پہلے ہینگ کر جاتا ہے کہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ، یہ کبھی ہم نے باتیں نہیں سنی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے جب کتاب پڑھنا شروع کیا، اور اس نے کہا، دوست نے کہا کہ آپ وقفے سے یہ کتاب پڑھیے گا، یہ ڈوز ایسا ہے جو وقفے سے لینے والا ہے۔
اور انہوں نے پوری المراجعات کی کتاب پڑھی. اس کے بعد ایک دوسری کتاب دوست نے دی. دوستی کے بڑے اثرات ہیں. دوسری کتاب انہوں نے دی, اس کتاب کا نام ہے ثم اہتدیت. یہ ہے علامہ تیجانی سماوی کی کتاب, جس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے, پھر میں ہدایت پا گیا. انہوں نے یہ کتاب دی, اب دوسرا ڈوز شروع ہوا. انہوں نے جب یہ کتاب پڑھی تو پھر واقعی وہ منقلب ہو گئے, اور ایسے منقلب ہوئے کہ پھر زبان سے جملے جاری ہوئے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ برحق ہے, میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ برحق ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی مرتضیٰ برحق ہے. اس راستے میں مشکلات بہت آتی ہیں, لیکن ثابت قدم وہی رہتا ہے کہ جو ولایت علی پر ثابت قدم رہ سکے. علی کی کلمہ پڑھنے کے بعد مشکلات کا تو آغاز ہوتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ انجام وفا کیا ہے یہ سوچا نہیں کرتے, مومن کبھی حالات کا شکوہ نہیں کرتے, مومن کبھی حالات کا شکوہ نہیں کرتے. یہ رسم سکھائی ہے حسین ابن علی نے, سر سجدے میں ہو تو تیروں کو دیکھا نہیں کرتے. تو اس راستے میں آنے کے بعد مشکلات آتی ہیں, اور جتنی مشکلات اس راستے کے اندر آئے گی اتنا ہی قیامت میں اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا. کیسے کیسے لوگ ہیں جو تبدیل ہوئے ہیں. ایک اور صاحب ڈاکٹر اسام العماد, قوم کے اندر ایک مدرسے کے اندر, ایک یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ استاد ہیں, لیکچرر ہیں, پروفیسر ہیں. پہلے وہ عربستان سے تعلق رکھتے تھے اور کسی اور مسلک سے, کسی اور مکتب سے تھے. باقاعدہ وہ اس مکتب کے اندر اتنا کام کر چکے تھے کہ انہوں نے فتوے دیے تھے کہ شیعوں کو قتل کرنا واجب ہے. اس لیول پر جا چکے تھے, شیعہ دشمنی کے اندر اس مقام پر پہنچ چکے تھے. باقاعدہ اپنے شاگردوں کو تیار کیا کرتے تھے کہ اس وجہ سے اس وجہ سے اس وجہ سے اس وجہ سے یہ شیعہ واجب القتل, ان کو قتل کرو. اب ظاہر سی بات ہے کہ الزامات لگانے والے لگاتے ہیں, سب سے بڑا الزام وہ لگاتے ہیں کہ یہ اصحاب کو نہیں مانتے. اور کسی نے کیا خوب جواب دیا ہے کہ یہ کس نے کہا تم سے کہ تمہارے ہیں صحابہ, زہرا کے محب ہوں تو ہمارے ہیں صحابہ, زہرا کے محب ہوں تو ہمارے ہیں صحابہ. جس نے محمد سے وفا کر کے دکھائی توحید کی نظروں میں وہ سارے ہیں صحابہ. نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلی اللہ. تو جو مختلف الزامات لگائے جاتے ہیں اس میں سے یہ الزام ہے کہ یہ اصحاب کو نہیں مانتے, نعوذ باللہ توہین کرتے ہیں, ازواج کو نہیں مانتے, نعوذ باللہ توہین کرتے ہیں, ان کے ماتم میں یہ بدعت ہوتا ہے, یہ عزاداری میں یہ بدعت ہوتا ہے, شام غریبہ میں یہ ہوتا ہے. سارے الزامات لگائے جاتے ہیں, اس کے بعد ثابت کیا جاتا ہے یہ غلط ہے, یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کہتے ہیں میں اس لیول پر پہنچ چکا تھا کہ شیعت کو اور شیعوں کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا تھا. پھر جب میں نے اپنی کتابوں کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے ہی علماء نے اہل بیت کے فضائل لکھے ہیں, لیکن ان کتابوں کو ہمارے مدارس میں پڑھایا نہیں جاتا. حاکم حسقانی کی کتاب شواہد التنزیل موجود ہے, بہت قدیم عالم دین, لیکن پڑھایا نہیں جاتا. امام احمد ابن حنبل کی کتاب موجود ہے مناقب علی ابن ابی طالب پر, لیکن پڑھایا نہیں جاتا. ابن مغازلی شافعی کی کتاب موجود ہے مقام مناقب علی ابن ابی طالب پر, لیکن پڑھایا نہیں جاتا. جب میرا علم بڑھا میں نے دیکھا کہ کتابیں بہت ساری اور بھی ہیں اہل بیت کی شان میں لکھی گئی ہیں, لیکن ہمارے یہاں پڑھائی نہیں جاتی. پھر جیسے جیسے میں اہل بیت سے قریب ہوتا رہا میں نے کہا کوئی اور حق پر ہو نہ ہو, یہ شیعہ نے حیدر کرار بالکل حق پر. اور اس کے بعد مزید ان کا سفر شروع ہوا. ابھی تو وہ اس جگہ پر موجود تھے جہاں فتویٰ دیا کرتے تھے قتل کے, وہاں سے نکل کر انہیں وہاں پہنچنا تھا کہ جن کے قتل کے فتوے دیتے تھے وہی حق پر ہے. نکلنا مشکل ہو گیا. بڑی مشکلات سے, بڑے تقیوں کے ساتھ اور بڑے توریوں کے ساتھ وہ عربستان سے نکلتے ہیں اور ایران جا کر مقیم ہوتے ہیں. جب ایران جا کر مقیم ہو گئے وہاں پر مذہب تشیع کی ترویج اور تشہیر کا کام شروع کیا, پڑھانا بچوں کو شروع کیا, شاگرد تیار کرنا شروع کیے. جب عربستان کو اطلاع ہوئی کہ وہاں شفٹ ہو گئے ہیں اور مذہب حقہ پر آ گئے ہیں تو باقاعدہ ان کے سر کی قیمت لگائی.
کہ جو ان کا سر لے کر آئے گا، ڈاکٹر عصام العماد آج بھی زندہ ہے، پروردگار انہیں طول عمر عطا فرمائے، ان کا سر لے کر آئے گا، اسے $1,000,000 کا انعام ملے گا۔ تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ مزاح کے اندر کہا کرتے تھے اگر آپ لوگ کو اپنا شہریہ کم لگے نا تو شہریہ پورا کیا جا سکتا ہے وہاں سے۔ اس بندے خدا نے وہاں سے یہاں تک کا سفر کیا، اپنا شہر چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، جو اسٹیٹس ملا ہوا تھا وہ سب چھوڑ دیا، لیکن اس چھوڑنے کے باوجود بھی آج اس کی دنیا بھی آباد ہے، اس کی آخرت بھی انشاءاللہ آباد ہے۔ اس لیے کمی نہیں آتی، اس راستے پر انسان قدم آگے بڑھاتا جائے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ایک مرتبہ خواب میں دیکھتے ہیں، مولانا متقیان خواب میں تشریف لائے، فرمایا اے ناصر مکارم شیرازی، ولایت علی کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہ کرنا، ولایت علی کو ہر جگہ پر پہنچاتے رہنا۔ اور پھر میرے مولانا نے اس آیت کی تلاوت کی، واللہ یعصمک من الناس، تیرا کام ہے پیغام علی پہنچانا، ہم تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ کیسے کیسے لوگ ہیں جنہوں نے سفر کیا ہے، الحمدللہ ہمارے لیے تو بہت آسان ہو گیا، صرف ہمارا کام یہ ہے کہ اب ان افراد کو تلاش کیا جائے جو ذرا دور ہے، ان کے ہاتھ کو پکڑ کر در اہل بیت تک لا کے چھوڑ دیا جائے، پھر اہل بیت جانے اور وہ جانے۔ ایک اور خود پاکستان ہی کے مشہور نعت خواں، رمضان میں ان کی نعتیں اتنی سپر ڈوپر ہٹ ہوتی ہیں، لوگ جہاں پر ان کو دیکھ لیں وہاں چینل رک جاتا ہے۔ چونکہ ان کے بیٹے نے منع کیا ہے کہ میرا نام لے کر ذکر نہیں کیجیے گا اور میرے والد کا نام نہیں لیجیے گا، اس لیے میں نام نہیں لے رہا، امانت میں خیانت کرنا مناسب نہیں۔ لیکن اس مشہور نعت خواں کے بیٹے نے کہا کہ بھائی میں تو شیعہ ہو گیا ہوں اور میرا باپ بھی اس جگہ پر آ گیا ہے کہ شیعوں کو برا نہیں کہتا، اور اب جتنی وہ نعتیں پڑھتے ہیں اس میں اہل بیت کے فضائل ہوتے ہیں، کسی اور کے نہیں ہوتے۔ اور اس نے خود یہ بیان کیا کہ ہمارے والد صاحب کی وجہ سے ایک تو ہمارے دلوں کے اندر عشق اہل بیت آیا، عشق پنجتن پاک آیا، دوسرا یہ کہ جب ہم نے اہل بیت کو پڑھنا شروع کیا اور شیعوں سے ہم قریب ہوئے تو مجھے حیرت ہوتی تھی، جس معاملے پہ اور جس موضوع پہ ہم تحقیق کرتے تھے پتہ چلتا تھا ہم غلط ہیں، شیعہ صحیح ہیں۔ کب مختلف موضوعات پہ میں نے ریسرچ کی، جس موضوع پر ریسرچ کی آخر میں لگتی ہے یہ آیا کہ وہ صحیح کرتے ہیں۔ کب میں نے اس پر ریسرچ کی کہ بھئی روزہ یہ غلط ٹائم پہ کھولتے ہیں، ہم صحیح ٹائم پہ کھولتے ہیں، بعد میں پتہ چلا نہیں یہ صحیح ٹائم پہ کھولتے ہیں، ہم غلط ٹائم پہ۔ کب میں نے اور موضوعات پہ ریسرچ کی، میں نے سنا تھا کہ شیعوں کا قرآن اور ہوتا ہے، دیکھا بھئی وہی قرآن ہے۔ میں نے کہا یہ صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں، پتہ چلا نہیں صحابہ کا تو نام بڑے احترام سے لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ازواج رسول کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، کہا نہیں ازواج رسول پر بھی لعن طعن نہیں کرتے، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ واقعات پیش آئے، واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ میں نے حساس ترین موضوعات کو سرچ کیا کہ اس میں یہ غلط ہوں گے، اس میں یہ غلط ہوں گے، دیکھا تراویح میں بھی یہ لوگ ٹھیک ہیں، متع میں بھی یہ لوگ ٹھیک ہیں، سجدگاہ میں بھی یہ لوگ ٹھیک ہیں، ہاتھ کھولنے میں بھی یہ لوگ ٹھیک ہیں۔ کہا جس موضوع کو میں تلاش کرتا رہا پتہ چلا ہر موضوع میں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پھر اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ انہی کے مکتب پر آ جاؤ اور کلمہ جاری کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اور میں کہتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہے اور ان کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے اہل بیت کی شان ایسی ہے، جب کوئی سننا شروع کرتا ہے پھر وہ اہل بیت ہی کا بن جاتا ہے، پنجتنی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے صحیح ترین کتابوں میں تلاش کیا، یہ 12 کو جو مانتے ہیں یہ 12 کہاں سے آ گیا؟ ہمیں تو وہ کہتا ہے یقین تھا کہ صرف شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوگا، پتہ چلا بھئی یہ تو ہماری صحیح ترین کتاب میں بھی موجود ہے۔ جی ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی نے فرمایا تھا میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، صحیح مسلم کے اندر فرمایا میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، نہ 13 کہا نہ 11 کہا۔ اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں ہم صرف شیعہ نہیں ہیں، ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، وہ شیعہ ہیں کہ جو 12 کے ماننے والے ہیں۔ اور ایک مرتبہ کسی نے کہا تھا کہ بھائی آپ تو شیعہ اپنے 12 کو امام کہتے ہیں،
رسول نے تو خلیفہ بنایا تھا. آپ خلیفہ تو نہیں کہتے, آپ امام کہتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر, صحیح مسلم کے اندر جو روایتیں موجود ہیں اس کے اندر امام کا لفظ نہیں, اس کے اندر خلیفہ کا لفظ ہے. میں کہا ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہا کہ خلیفہ کا لفظ ہے وہاں پر, لیکن کاش آپ ہمارا پورا کلمہ سن لیتے. کلمہ تو انشاءاللہ سبھی کو یاد ہوگا نا, میرا ساتھ دیجیے گا. ہم سب سے پہلے کہتے ہیں لا الہ محمد علی وصی و خلیفتہ. ہم صرف علی کو اللہ کا ولی نہیں مانتے, رسول اللہ کا وصی نہیں مانتے, بلکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں علی خلیفہ بلا فصل بھی ہے. تو علی مولا بھی ہے, علی ولی بھی ہے, علی امام بھی ہے, علی خلیفہ بھی ہے, علی جانشین بھی ہے. اور اگر آپ کو تھوڑا سا اصرار ہے کہ یہ امام کا لفظ آپ لوگ کہاں سے لے کر آ گئے, تو میں صحیح بخاری ہی سے امام کا لفظ نکال کر آپ کو بتاتا ہوں. آپ کی صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا, جب آخری زمانہ آئے گا تو حضرت عیسیٰ بھی نازل ہوں گے, اور اس امت میں ایک شخص ایسا ہوگا جو امام ہوگا. فرمایا تھا نزل عیسیٰ ابن مریم و امامکم منکم, عیسیٰ نازل ہوں گے لیکن امام تم میں سے ہوگا, وہ کوئی اور امام نہیں ہوگا. امام مہدی آگے ہوں گے, حضرت عیسیٰ پیچھے ہوں گے. یا مجھے لفظوں کو تبدیل کر کے کہنے دیجئے, فاطمہ زہرا کا بیٹا آگے ہوگا, حضرت مریم کا بیٹا پیچھے ہوگا. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز. ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز. 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی. تو وہ دن انشاءاللہ ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا. امامت یہ لفظ بھی صحیح ترین کتاب کے اندر موجود ہے. اس لیے آہستہ آہستہ جیسے جیسے تحقیق کا دروازہ کھلتا جائے گا, جیسے جیسے وہ کتابیں پڑھتے جائیں گے, انشاءاللہ وہ اس مکتب پر آتے جائیں گے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس مکتب پر نہیں بھی آ پاتے, ان کی اولاد شیعوں میں سے ہو جاتی ہے. اثرات اولاد میں منتقل ہوتے ہیں. بس عزیزوں, میں نے آپ کو زحمت سماعت دی. کردار اہل بیت ایسا ہے کہ جو آدمی کو جذب کرتا ہے. ہمارا بھی کردار ایسا ہونا چاہیے جو جذب کرنے والا ہو. سبیلوں کا مقصد یہی ہے, نیاز کا مقصد یہی ہے, مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ سب کے لیے دروازہ کھلا رہے اور ان کو آنے کی دعوت دی جائے. کربلا کے میدان میں بھی ایسے بہت سے لوگ تھے جو دوسرے کاروان میں تھے, آہستہ آہستہ مولا کے کاروان میں شریک ہونے لگے. جناب حر کی مثال ہے, جناب زہیرقین کی مثال ہے, وہاب قلبی کی مثال ہے. ایک اور عجیب مثال ملتی ہے. ائمہ اعظم اسلام کے زمانے میں نمونے تو بہت سارے ہیں, مثالیں بہت ساری ہیں. میں ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ بہت ذہن قریب ہو جائے. ہمارے آپ کے ساتھ امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے. امام کاظم ہے مولا علی کی اولاد سے, اور وہ شخص تھا خلیفہ ثانی کی اولاد سے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کی بھی اولاد سے ہو. محمد ابن ابی بکر, کیا ہمارے سامنے مثال موجود نہیں ہے؟ ہم سلام پیش کرتے ہیں محمد ابن ابی بکر پر, بلکہ ایک روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ قیامت کا جب میدان ہوگا اور یہ آواز دی جائے گی کہ کہاں ہیں مولا علی کے اصحاب, این حواری علی ابن ابی طالب, تو 4 افراد کھڑے ہوں گے, ان میں سے ایک محمد ابن ابی بکر ہوگا. وہ مقام پایا ہے محمد ابن ابی بکر نے, تو ان کی نسل سے تھا, لیکن تھوڑا سا تندی کیا کرتا تھا, بدتمیزی کیا کرتا تھا, گستاخی کیا کرتا تھا. اچھا, جو امام کے چاہنے والے تھے انہیں تیش آ گیا, انہوں نے کہا کہ مولا اسے ہم سبق سکھائیں گے. مولا کو جب اطلاع ملی کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں, مولا نے جا کر انہیں ٹوکا اور کہا کہ خبردار اس پر ہاتھ نہ اٹھانا, خبردار اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا, یہ طریقہ نہیں ہوتا تبلیغ کرنے کا. اچھا, جب مولا گزرتے تھے, گزر بھی اسی کی گلی سے ہوتا تھا, جب وہ دیکھتا ہے ہمیشہ سب کو شتم کرتا ہے. اب جو اصحاب تھے وہ کہتے ہیں نہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا, اب ہم کیا کریں. امام نے اب ایک عجیب کام کیا. دیکھیں, جب ہم آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں کہ اخلاق اگر عمومی طور پر اچھے ہوں, اس سے اتنی تبدیلی نہیں آتی جتنا اس موقع پر مدد کرنے سے آتی ہے جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہو اور آپ مدد کریں. امام باقاعدہ اس کے باغ میں تشریف لے گئے. جب باغ میں داخل ہوئے تو اس سے دور سے آواز لگانا شروع کی, دور ہو جا میرے باغ
باغ سے, نکل جاؤ میرے باغ سے, تم نے سارا میرا باغ خراب کر دیا, دفع ہو جاؤ, نعوذ باللہ. جب اتنے سخت جملے ادا کیے, مولا مسکراتے مسکراتے قریب تشریف لا دیا. اب یہ بھی کہتا ہے کہ دور تک تو ٹھیک تھا, قریب آ کر میں کیا کہوں. قریب آ گیا مولا. مولا نے آتے ہی سوال کیا, بتا میں نے تیرا کتنا نقصان کیا. اب اسے ایک بڑی فگر بتا دی. اس نے کہا 100 سونے کے سکے, 100 دینار کا نقصان کر دیا. مولا نے فرمایا کہ تجھے کتنے فائدے کی امید تھی, فصل لگائی تھی میں نے خراب کر دی, کتنے فائدے کی امید تھی. کہا 100 دینار کی مجھے مزید امید تھی. تو مجھے 100 دینار کا فائدہ ہونے والا تھا. امام نے بجائے 200 دینار دینے کے 300 دینار دے دیے. اب جو مذمت میں زبان چل رہی تھی وہ مدحت میں زبان جاری ہو گئی, اور وہ تعریف ہے, نہیں نہیں ابھی تو میرا کوئی نقصان ہی نہیں ہوا, آپ کے قدم میری آنکھوں پر, آپ کا کیا کہنا, آپ تو فرزند رسول ہیں, آپ اتنی پیاری شخصیت ہیں, آپ کی نمازیں, آپ کی عبادتیں, اور وہ تعریفیں کرنے لگا. بات جب ختم ہو گئی, امام چلے گئے اپنے گھر میں. کچھ دنوں کے بعد امام جب نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے اور اصحاب ساتھ موجود تھے, اس کو دیکھا تو وہ بھی پیچھے آ کے نماز پڑھنے لگا. اصحاب کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسے آگے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. امام کی نماز مکمل ہوئی, پیچھے اصحاب کو جب دیکھا تو ان کی حیرت کو دیکھ کر امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. جب وہ شخص چلا گیا, امام نے فرمایا دیکھو تمہیں حیرت نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ ایک تمہارا سکھایا ہوا طریقہ تھا, ایک رسول اللہ کا سکھایا ہوا طریقہ تھا. جو تمہارا طریقہ تھا اس میں اس کا جان بھی چلے جاتی, اس کا ایمان بھی چلا جاتا, لیکن جو رسول کا سکھایا ہوا طریقہ ہے اس میں اس کی جان بھی محفوظ ہو گئی, وہ ایمان پر بھی آ گیا. بس عزیزوں, اگر اس طریقے کو ہم نے اختیار کیا تو آہستہ آہستہ بہت جلد انقلاب آنے والا ہے. اور جو لوگ منقلب ہو رہے ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی. ہم نے جب ان سے سوال کیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں کتنے حد تک آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ محبان اہل بیت اب بن جائیں گے لوگ. کہتے ہیں 10-15 سال کی دیر ہے, 10-15 سال کی دیر ہے. انشاءاللہ ایسے ہوئے, انشاءاللہ ایسے جلدی ہو جائے. یہ ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہم کیسے اہل بیت کا پیغام پہنچاتے ہیں اور کس رفتار سے تبدیلی آتی ہے اور لوگ قبول کرتے ہیں. انشاءاللہ کربلا کے ذکر کے صدقے میں لوگ کربلا والوں کے ساتھ ملحق ہو جائیں. بس عزیزو, آج کی رات وہ ہے کہ جو شب 5 محرم کی رات ہے, 4 محرم کا دن گزر گیا, اور اب تو وہ ایام ہے کہ جس میں بنی ہاشم کے جوانوں کا ذکر کیا جاتا ہے. کبھی ہم حسین کے اکبر کا ذکر سنیں گے, کبھی ہم مولا کے شیرخوار بچے کا ذکر سنیں گے, کبھی مولا کے وفادار بھائی کا ذکر سنیں گے. اور آج کی رات وہ ہے کہ جس میں مولا کی بہن زینب کبریٰ کے 2 پیارے سے لاڈلوں کا ذکر سنیں گے. ایک کا نام اون ہے, ایک کا نام محمد ہے. تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک کی عمر مبارک 18 برس کی تھی, دوسرے کی 20 برس کی تھی. این جوانی کے اندر موجود تھے جب صحرا سروں پر سجایا جاتا ہے. وہ جو اولاد والے ہیں نا, وہ میری بات کی تائید کریں گے, محسوس کریں گے اس بات کو. جب اولاد ملتی ہے نا انسان کو, اس کی ترقی کا ایک ایک لمحہ باپ محسوس کرتا ہے اور محسوس ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے, بچے کو کچھ نہیں آتا, ابھی وہ شیر مادر لینا شروع کرتا ہے, اس پر بھی انسان کو خوشی ہوتی ہے. پھر وہ رونے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی مسکراتا ہے, اس مسکرانے پر خوشی ہوتی ہے. پھر مسکرانے کے ساتھ ساتھ اس کی مسکراہٹ ہنسی میں بدلتی ہے, اس قہقہے پر انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. پھر ایسے ایسے وہ قہقہا تھوڑا سا لفظ میں تبدیل ہوتا ہے, کبھی وہ بابا بولنا سیکھتا ہے, کبھی وہ ماما بولنا سیکھتا ہے, اس پر خوشی ہوتی ہے. پھر ایسے ایسے وہ کچھ پکڑ پکڑ کر چلنا سیکھتا ہے, پھر بغیر ہاتھ تھامے چلنا سیکھ جاتا ہے. ایک ایک چیز باپ محسوس کر رہا ہوتا ہے, ماں محسوس کر رہی ہوتی ہے اور خوشی منا رہی ہوتی ہے, یہاں تک کہ ساری منزلوں کو طے کر کے جب جوان ہو جاتا ہے تو اب یہ معراج ہوتی ہے. ماں باپ کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے کہ اب میں تیرے سر پہ صحرا دیکھوں گی, اب میں تیری دلہن لے کر آؤں گی, اب تیری خوشیوں کے دن آنے والے. لیکن قربان ہو جائے اس ماں پر کہ جس سے اپنے دونوں لال قربان کر دیے, جو شادی کی عمر پر آ چکے تھے لیکن دونوں کو ایسے قربان کیا کہ وہ ہمارے ساتھ خود گواہی دیتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا اس عورت کا, اسے اپنے بچوں سے زیادہ پیار ہے یا اپنے بھائی سے زیادہ پیار ہے.
ابن زیاد یہ کہتا ہے میں نے تاریخ میں کسی عورت کو ایسا نہیں دیکھا جس نے اپنے بچوں کو اپنے بھائی پر قربان کیا ہو سوائے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے۔ جناب عبداللہ بن جعفر طیار انہوں نے روانہ کیا اپنے دونوں شہزادوں کو، اور یہ کہہ کر شہزادوں کو روانہ کیا کہ اگر مامو جان پر کوئی مصیبت کا وقت آ جائے میں تو موجود نہیں ہوں گا، ایک میری جانب سے ایک اپنی اماں کی جانب سے قربان ہو جائے۔ دونوں قربانیاں چلیں یہاں تک کہ شب عاشوراء آ گئی، ہر ایک کو ہر ماں درس دے رہی ہے کہ کل قربانی کا دن ہے، تمہیں سب سے پہلے جا کر قربان ہونا ہے۔ شاید بی بی زینب کبریٰ آنا محمد کو سمجھا رہی ہو بیٹا مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید حسین کا اکبر پہلے چلا جائے، لیکن اکبر کو پہلے جانے نہ دینا، پہلے تمہیں جانا ہے، پہلے تمہیں اپنی جان قربان کرنی ہے۔ روز عاشوراء آ گیا، قربانی کا دن آ گیا، پہلے اصحاب قربان ہو گئے، انصار قربان ہو گئے، پھر جوانان بنی ہاشم کی باری آئی، حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائی قربان ہوئے، حضرت مسلم ابن عقیل کی اولادیں قربان ہوئی، جب اولاد عقیل بھی قربان ہو گئی، اب اولاد عبداللہ بن جعفر طیار کی باری آئی، دونوں شہزادے اپنے ماموں کی خدمت میں آئے، ماموں جان جانے کی اجازت دیجئے۔ مولا حسین فرماتے ہیں میں کیسے جانے کی اجازت دوں، تمہارا تو باپ بھی تمہارے ساتھ موجود نہیں، اگر وہ ہوتا وہ تمہارا ولی ہوتا اس سے اجازت لیتے پھر جانے کی اجازت دیتے۔ دونوں شہزادوں نے کہا ہمارے بابا نے پہلے ہی کہا تھا اگر جنگ چھڑ جائے تو میری جانب سے اپنی جان قربان کر دینا، بابا نے پہلے ہی اجازت دے دی ہے۔ پھر مولا فرمانے لگے اپنی ماں سے بھی اجازت لی ہے، اور بابے ممبر یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا ہوگا اماں نے تو خود ہمیں بھیجا ہے اور یہ کہہ کر بھیجا ہے اے اون محمد اکبر کے لاشیں کے آنے سے پہلے تمہارے لاشیں آنے چاہیے، مامو جان جانے کی اجازت دیجیے۔ اور بعض ارباب ممبر یہ کہتے ہیں کہ مولا ایک مرتبہ اپنی بہن کے خیمے میں آئے اور کہنے لگے اے بہن تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بہن نے ہاتھ جوڑ کر کہا بھائیا میں نے زندگی میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا، ایک چیز آج مانگنا چاہتی ہوں، کیا میری خواہش پوری کرو گے؟ بھائی نے کہا ہوگا بہن اگر کوئی خواہش ایسی ہو جو میں پوری کر سکتا ہوں میں ضرور پوری کروں گا، پتہ تیری تمنا کیا ہے، میں تیری تمنا پر قربان ہو جاؤں۔ اور زینب کبریٰ نے اپنی تمنا بتائی کہ میں چاہتی یہ ہوں کہ پہلے میرے بچوں کی جنازے آ جائے۔ بھائی نے بھی کہا ہوگا مانگا بھی تو تم نے کیا مانگا، میں کیسے جانے کی اجازت دوں؟ عزاداروں اگر بی بی کو حضرت علی اکبر سے اتنی محبت ہے، مولا حسین سے اتنی محبت ہے تو یہ محبت ایک طرفہ تو نہیں ہوگی، یقیناً مولا حسین کو بھی بہن سے ایسی ہی محبت ہے، بہن کے بچوں سے بھی ایسی ہی محبت ہے جیسی اکبر سے محبت تھی۔ اون محمد کے لیے وعدہ کر چکے جانے کی اجازت دی، ایک طرف اون محمد چلے دوسری طرف، ایک طرف سے اون چلے دوسری طرف سے محمد چلے۔ کسی نے کیا خوب کہا زینب کے لال رنگ کی فضاؤں پچھا گئے، کچھ پل میں لشکروں کے قدم لڑ کھڑا گئے، گھبرا کے شمر نے عمر ساز سے کہا حیدر کے ساتھ کیا جعفر طیار آ گئے؟ ایسا لگتا تھا کہ جیسے علی تشریف لا چکے ہو، جیسے جعفر طیار موجود ہو۔ دونوں کو گھیر کر جب فوجی اشقیاء نے مارا، ایک کا لاشا اٹھانے کے لیے غازی عباس چلے ہوں گے، دوسرے کا لاشا اٹھانے کے لیے مولا حسین چلے ہوں گے، دونوں کے لاشوں کو در خیمہ پر لا کر رکھا۔ وہ بی بی جو ہر ایک کا لاشا اٹھانے کے لیے آتی تھی اب وہ دکھائی نہیں دیتی، اب وہ نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن جعفر طیار نے مدینہ میں سوال کیا تھا بی بی میں نے سنا ہے آپ میرے بچوں کے لاشوں کے لیے در خیمہ میں نہیں آئے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بی بی نے فرمایا تھا میں نہیں چاہتی میری صورت کو دیکھ کر حسین کی صورت پر شرمندگی کے آثار آ جائے، تیرے بچے بھی مجھ پر قربان ہو گئے، میں حسین کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتی، اے اون محمد بس تمہیں قربان کر دیا۔ جب بی بی نے ماتم کیا تو یا حسین کا یا عباس کا، سارے سفر میں یاد کیا تو آقا حسین کو یاد کیا، حد یہ ہو گئی جب یہ کٹے ہوئے سر شام کے زندان میں واپس کیے گئے تو دو سر ایسے آئے، کوئی بی بی کھڑے نہ ہوئی،
سفید ہو گئے، کمر خم ہو گئی، حق بنتا ہے کہ تم بھی شریکت الحسین کو نہ پہچان سکے۔ شبیہ تابوت جناب اون محمد پر آمد ہو رہا ہے، ماں کی آرزو ہے کہ اون محمد کے جنازے کو کوئی سہارا دے۔ حسین بنانا بہت ضروری ہے، حسینی شمع جلانا بہت ضروری ہے۔